Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Learner Academy. Myself Wahid Ahmed, clinical psychologist. Today we discuss about abnormal psychology. So we discuss about what is psychology. Psychology is the science of behavior. We deal with prediction and control of behavior. یہ جو ہے سائیکالوجی جو ہے یہ پریڈکشن کرتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، اور جو آؤٹ کمنگ بیہیویئر ہوتا ہے انہیں کنٹرول کرتی ہے، اور ہم ڈفرینٹ میتھڈ یوز کر کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. سو وہ ڈسکس اباؤٹ اٹ وائی وی نیڈ ٹو ریڈ اباؤٹ سائیکالوجی. ہم سائیکالوجی کیوں پڑھتے ہیں؟ سو ہم اپنے بارے میں جاننے کے لیے نو اباؤٹ سیلف اینڈ ادرس، اور دوسروں کے بارے میں، اپنی شخصیت، اپنے رویے، جذبات، کوگنیشن، ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے، اور ساتھ ہی دوسروں کے، ہم سائیکالوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں. جو ہے ایب نارمل سائیکالوجی، واٹ از ایب نارمل سائیکالوجی؟ ایب نارمل سائیکالوجی جو ہے یہ مینٹل ڈس آرڈر ریلیٹڈ ہے، جس کو ہم سائیکوپیتھولوجی کے نام سے کہہ سکتے ہیں. اور یہ اسٹڈینگ پیٹرن آف میل اڈاپٹیو ڈسٹرپٹیو بیہیویئر ہے ہمارا. جو ہمارا میل بیہیویئر ہیں ان کے بارے میں ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. ہم اکثر اپنی ڈیلی لائف میں، نیوز میں، ٹی ویز میں، اپنے اخبارات وغیرہ میں، چینل میں سنتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، بیماریوں کے بارے میں ذکر ہوا ہوتا ہے جو کہ سائیکالوجیکل ہوتی ہیں. تو یہ کیسے ہوتی ہیں، ان کا ڈوریشن کیا ہوتا ہے؟ تو اس ٹوٹلی کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایب نارمل سائیکالوجی کے بارے میں اسٹڈی کرنا پڑے گا. فرسٹ آف آل ہم اس کی سمٹمز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا کیا ہیں. یہ کون کون سے سمٹمز شو کر رہا ہے؟ جو فرض کریں کہ ایک پیشنٹ ہے، وہ سمٹمز شو کر رہا ہے، لیک آف انٹرسٹ ہے، غم ہے، روتا ہے، یا اس کے سونے کا جو ڈوریشن کم ہو چکا ہے. تو یہ سب چیزیں ہم اس کو نوٹ کریں گے کہ یہ جو سمٹمز آ رہی ہیں، آیا کہ یہ کون سے ڈس آرڈر میں، یا کون اس کی کلاسیفیکیشن چیک کریں گے. وہ DSM-5 آج کل جو ہے TR سے آگے پروموٹ ہو کے 5 چل رہا ہے، تو اس کے کرائٹیریا کے مطابق اس کو میچ کریں گے. اس کی سمٹمز ڈسکس کریں گے. ایٹیالوجی، اس کی کازز چیک کریں گے کہ اس کی کازز کیا ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ جو ریفرنس ہے وہ کیا ہے. اس کے علاوہ اسیسمنٹ کریں گے، ڈائگنوز کریں گے، پروگنوزز کریں گے، ٹریٹمنٹ کریں گے، اور سوشل امپلیکیشنز کریں گے اس کی، کہ آیا کہ اس پرابلم کی وجہ سے اس کا کوئی سوشلی ایشو بنا ہے، یا کوئی امپیئرمنٹ آئی ہے، سوشل امپیئرمنٹ. یہ سب چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو ہے جو اس کی اپلیکیشنز ہیں سائیکالوجی کی، وہ ساری ٹوٹلی اب نارمل کی وہ مینٹل ڈس آرڈر کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس کی 2 اسٹیجز ہیں، سائیکوسس اینڈ نیوروسس. سائیکوسس جو ہوتی ہے وہ سیویئر سائیکالوجیکل النیس ہوتی ہے، ڈس آرڈر ہوتا ہے. اور جو نیوروسس ہوتی ہے وہ کم ذہنی بیماری ہوتی ہے، جیسا کہ انزائٹی، پریشانی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کی جو لائف ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی مینٹلی. آپ ٹینشن میں یا کسی پریشانی کا شکار تو ہوں گے، لیکن آپ شو آف نہیں کریں گے. آپ اپنی جاب جو ہے وہ کوئٹ نہیں کریں گے. آپ اپنا جو سسٹمیٹکلی چل رہے تھے اپنے روزمرہ ڈیلی لائف پہ، آپ کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. اسے کہتے ہیں نیوروسس کم. اب کسی بھی بیماری کا موجودگی کا ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ بیماری، آیا کہ وہ بیماری موجود ہے؟ تو پھر اس میں آگے مزید کیا کیا چیزیں ہو جائیں گی. تو فرسٹ ون ہے اس کی کریکٹرسٹکس، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے جو سمٹمز شو کر رہا ہے وہ کس طرح کی ہیں. جب بھی ایک پیشنٹ ہوتا ہے تو پیشنٹ کی کچھ نہ کچھ ڈوریشن، سمٹم، یہ سب چیزیں لازمی ہوتی ہیں. کیونکہ سائیکالوجیکلی ہمارے پاس اب اتنا، بے شک جتنا بھی ماڈرن ہو جائے، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہو جائے، تو سائیکالوجسٹ جسٹ جو ہے پیشنٹس کو آبزرو کرتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے کہ جو یہ بتا دے کہ یہ اب نارمل نہیں ہے یا نارمل ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے ہمیں باقاعدہ واچ کرنا پڑتا ہے، ان کو آبزرو کرنا پڑتا ہے. ایک ہی آبزرویشن میں ہم ان کو فوری فائنلی نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ ایپیسوڈک ہو سکتا ہے، سسٹمیٹیکلی ہو سکتا ہے. ہمیں پاس ہسٹری لینا پڑتی ہے کہ یہ کب سے سٹارٹ ہوا، کب تک ہوا، کیسے کیسے ہوا. اس کی آگے اس کی بھی فردر ٹائپس ہیں. سو نیکسٹ آگے ہے سمٹمس، علامات کیا کیا شو کر رہے ہیں. گروپ، اب ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ایٹ اے ٹائم پیشنٹ 2 ڈس آرڈرز کا بھی شکار ہو سکتا ہے، ایپیسوڈک ہو سکتے ہیں. آگے اس کی مختلف قسمیں، جو کہ ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں ان چیزوں کو سب کو ڈسکس کریں گے. جسٹ تھوڑا سا فردر ہم جائزہ اس کا لے رہے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں آگے ہم نے ان کے بارے میں پڑھنا ہے. ایڈیشنل بیہیویئر ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ جو بیہیویئر تھا اس کے علاوہ اس میں کوئی نہ کوئی ایڈیشن آ گئی ہو. پہلے مطلب کہ بولتا تھا تو اب بالکل چپ ہو گیا ہو،
یا پہلے سے اس میں کوئی نہ کوئی فزیکلی چینجز آئی ہو جو اس میں ایکسٹرا ہو، پہلے نہ ہو. ڈیوریشن، اس کا ڈیوریشن بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آیا کہ کوئی النس جو ہے وہ کب سے کب تک ہے، کتنے دن سے ہے، مہینے سے ہے، سال سے. تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اس کے علاوہ پرزسٹنٹ آگے ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کا میل اڈیپٹیو بیہیویئر ہے وہ شو کر رہا ہو، کیونکہ ہم جہاں بھی ہوتے ہیں، جس بھی معاشرے میں ہوتے ہیں، تو وہاں کے سوشل نارمز ہوتے ہیں. اگر تو ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو وہ ہم نارمل کہلاتے ہیں. اگر ہم ان کو کوئٹ کرتے ہیں تو ایب نارمل میں ہوتے ہیں. آگے ہے امپیئرمنٹ. اب امپیئرمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی اس ڈس آرڈر کی وجہ سے پیشنٹس میں سائیکالوجیکلی بھی ہو سکتی ہے. اب سائیکالوجیکلی میں کیا ہوگا کہ وہ مینٹلی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا ہوگا. سوشلی کیا آئے گا کہ وہ لوگوں سے ملنا جلنا کٹ آف ہو جائے گا، آئسولیشن، خود کو آئسولیٹ کر لے گا. آکوپیشنل، اپنی وہ جاب کوئٹ کر لے گا، اپنی اسٹڈی ڈسٹرب کر لے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ٹیسٹ کے اندر آتی ہیں کہ اب یہ مطلب کہ امپیئرمنٹ ہے، تو امپیئرمنٹ کے آگے نیچے کیا کیا آگے آ سکتے ہیں، فردر اس میں کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. تو وہ اس کے جو پریکٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں پریکٹیکلی لائف اس کی جو وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. تو ہم کہیں گے کہ اٹس ویری سیویئر ڈس آرڈر. آگے جو ہے کچھ جو لیگل انسینٹی جو ہے وہ ایک لیگل آپ کہہ سکتے ہیں لیگل ٹرم یا لیگل ہے، بیکاز وی جج اباؤٹ کرمنل بیہیویئر، کہ کرمنل بیہیویئر کے پیچھے آیا کوئی ایسا سائیکالوجیکل ایشو تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس نے کرائم کیا. جو ایسی سچویشن میں جب سائیکالوجیکلی ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی سوشلی کٹ آف ہو جاتے ہیں، اینشیس ہو جاتے ہیں، ڈپریسڈ سوشلی. تو ایسا ڈفرینٹ سچویشن میں ہوتا ہے. ہم ان سب کے بارے میں سچویشن دیکھتے ہیں، آیا کہ اس کے کسی لو ون کی ڈیتھ ہو چکی ہو تو اس وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہو. تو یہ سچویشنل ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ سچویشن کے ساتھ اپروپریٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر تو سچویشن کے اکارڈنگ ہو، اب ہم اگر کسی غم کی جگہ پہ لوگ ہم کا غم میں ہو تو ہم ہنسنے لگ جائیں گے تو سب کہیں گے کہ یہ پاگل مینٹل ہے. تو آگے ہے متھ، جو ہماری سائیکالوجیکلی متھس بن چکی ہیں آج کل. ہم مس انڈرسٹینڈنگس ہیں اب نارمل سائیکالوجی یا سائیکالوجیکلی اس بارے میں، کہ جو سائیکالوجیکلی پاگل ہوتا ہے وہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ جو ہے آپ جتنی مرضی کر لیں سائیکالوجیکلی اس کو، جو سائیکالوجی پیشنٹ بن جائے ایک دفعہ وہ کبھی بھی ریکور نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری غلط میتھس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ نو ڈیز جو ٹیم اپروچ ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں وہ ای سی ٹی کرتے ہیں، ڈرگز دیتے ہیں. اس کے علاوہ سائیکو سرجری ٹیکنیکس وغیرہ یوز کرتے ہیں ان کو ریکور کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہے کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے، جو ایم ایس سی کی ہوتی ہے، جس نے ماسٹر ان سائیکالوجی میں کی ہوتی ہے، ساتھ پی ایچ ڈی یا کوئی ڈپلومہ وغیرہ کیا ہوتا ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کا. تو وہ ایموشنل اور بیہیویئر کے بارے میں کنٹرول کرتے ہیں، یا ان کے بارے میں جو بھی سارا پروسیجر ہوتا ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. آگے جو سوشولوجسٹ ہیں وہ سوشلی کاز آف اب نارملٹی جو ہے ان کو ڈیل کرتے ہیں. سو اٹس اے لٹل بٹ انٹرویو انٹروڈکشن اباؤٹ ایب نارمل سائیکالوجی. وہی ٹیل فردر، ہم آگے اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہم نے جسٹ ڈسکس کی ہیں ان کے بارے میں آگے ہم ڈیٹیل نوٹ کریں گے. ان میں سے اگر کسی کو کوئی بھی ایشو، کوئی بھی پرابلم ہو، اگر کسی بھی بات کی سمجھ تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.